آپ معراج بیان کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے اپنے محبوب کو بلا لیا تھا، تو عقل اس بات کو تسلیم کرنے سے قاصر ہے کہ ایک آدمی رات کے تھوڑے سے حصے میں زمین سے اٹھے اور لامکان تک جا پہنچے اور پھر سیر کر کے واپس آ جائیں، اسی طرح بستر گرم ہو، کنڈی ہل رہی ہو، سمجھ میں نہیں آتا، عقل تسلیم نہیں کرتی۔ یاد رکھیں، یہ جو حضور کا سفر معراج ہے، یہ حضور رحمت عالم کا معجزہ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ لا سیما علی خاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ إلى يوم الدين والجزاء۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت و ذوق شوق کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلات زیب مسند صدارت پیکر علم و عمل استاذی و استاذ العلماء حضرت قبلہ بشیر احمد چشتی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، دیگر معزز و محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلباء،
بحمدہ تعالی حضور کی عظمتوں، رفتوں اور شانوں کا تذکرہ کرنے اور سننے کے لیے میں اور آپ اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ پاک میں قبول فرمائے۔ چند لمحوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے بندوں کا اور بالخصوص سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پاکیزہ معطر معمبر ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدت و احترام سے سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ احباب ذی وقار، اپنی بات کا آغاز قرآن مجید برہان رشید کے مضامین سے کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں مختلف موضوعات اور مضامین ذکر کیے گئے، جن میں سب سے بنیادی مضمون ایمانیات کا ہے، اعتقادات اور عقائد سے تعلق رکھتا ہے۔ عقیدہ توحید و رسالت، اور دیگر عقائد کو پوری شرح و بسط کے ساتھ قرآن مجید میں رب کریم نے ذکر فرمایا، اور صحیح بات ہے، ایمانیات اور عقائد ہماری دین کی بنیاد اور اصل ہیں۔ ایمانیات کے بعد اعمال اور عبادات کا ذکر بھی مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ جہاں ایمان کا ذکر ہے وہاں پر اکثر اعمال صالحہ اور اعمال کا بھی ذکر ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، ایمانیات بنیاد ہیں، اصل جڑ اور تنا ہے، اور اعمال اس کے لیے خوبصورتی، حسن اور مضبوطی کا باعث ہے۔ لیکن قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے قصوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ فی زمانہ تو لوگ اولیاء کرام، انبیاء کرام کے خارق للعادت یعنی کرامات اور معجزات کو قصہ اور کہانی کہہ کر
پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ لیکن آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کے قصے، کرامات، معجزات قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے ایمانیات اور اعمال کی بات تو عقل سے قریب تر ہے، لیکن قصے اور کہانیوں کا کیا مقصد؟ واقعات اور معجزات کے ذکر کا کیا مقصد ہے؟ تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں انبیاء کرام کے واقعات، اخبارات اور قصوں کے بارے میں خود فرمایا کہ انبیاء کرام وہ ذوات قدسیہ ہیں جن کا ذکر کوئی کرے یا نہ کرے، میں کائنات کا خالق خود فرما رہا ہوں۔ اللہ بیان فرما رہا ہے، اور فرما بھی کس سے بیان اللہ کر رہا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 اس کے فوائد ذکر کیے ہیں۔ انبیاء کے قصے، معجزات، واقعات، سیرت اور زندگی کو بیان کرنے کے اللہ کریم نے 4 فوائد ذکر کیے ہیں۔ ارشاد فرمایا کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ۔ اے محبوب، ہم آپ کو قصے بیان کر رہے ہیں رسول اعظام کے، یعنی آدم علیہ السلام، ابراہیم، خلیل اللہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کے قصے۔ قرآن مجید میں تو سب کے مذکور نہیں ہے، کیونکہ ارشاد ہے منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص۔ بعض کے قصے ہم نے ذکر کیے ہیں اور بعض انبیاء کے تذکرے ہم نے قرآن میں نہیں کیے، لیکن فرمایا کُلًّا نَقُصُّ، جو بھی ہم انبیاء کے قصے بیان کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ انبیاء کے معجزات، واقعات، قصے بیان کرنے سے حاصل کیا ہوگا؟ تو اس کا پہلا فائدہ ما نثبت بہ فؤادک۔ اے محبوب، ہم آپ کو قصے بیان کر رہے ہیں تاکہ ان قصوں کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوطی عطا فرمائیں۔ اشارتاً اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے قصوں، سیرت اور واقعات کے ذریعے انسان کے دل میں قوت اور قوت ایمانی میں اضافہ اور مضبوطی پیدا فرماتا ہے۔ یہ قصے ہیں حضرت آدم کے، یہ قصے ہیں حضرت ابراہیم کے، یہ قصے ہیں حضرت اسماعیل کے، یہ قصے ہیں حضرت نوح کے، یہ قصے ہیں جناب یوسف علیہ السلام کے، یہ قصے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے، یہ قصے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جن جن انبیاء کو قرآن مجید میں ذکر کیا
فرمایا ان انبیاء کے قصوں کو ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے اور آپ کے دل کو ثبات نصیب ہو جائے۔ احباب ذی وقار، اس سے یہ پتہ چلا جب ہم انبیاء کے قصے پڑھتے اور سنتے ہیں، اللہ دل میں نور ایمان کی قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر سابقہ انبیاء کے قصوں سے یہ فائدہ حاصل ہے تو امام الانبیاء کی زندگی کے معجزات پڑھنے سے انسان کو دل کا مضبوطی میں کتنا اضافہ ہوگا۔ قصے کیا ہیں انبیاء کرام کے؟ آپ اگر دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کے معجزات بیان فرمائے، ان میں ایک پیغمبر ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ان کے والد ہیں حضرت داؤد علیہ السلام۔ جناب داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے ہیں، اور 19 میں سے ایک حضرت سلیمان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت سے سرفراز کیا۔ اور قرآن مجید کہتا ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد کے وارث بنے، اور جب وراثت نبوت نصیب ہوئی تو قالا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگو مجھے اللہ نے منصب نبوت سے سرفراز کیا اور یہ شان اور اعجاز عطا فرمایا کہ میرے سامنے جو پرندہ آ کر بھی اپنی بولی میں بولتا ہے، اللہ نے مجھ پر یہ کرم کیا ہے، ہر پرندے کی بولی کو میں سمجھ لیتا ہوں۔ علمنا منطق الطیر، اور مفسرین کہتے ہیں یہ اعجاز تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، پرندے کی بولی کو سننا، سمجھنا، اور سمجھ کر پھر اسی کی زبان میں اس کو جواب عطا کرنا اور بات پرندے کو سمجھ آ جانا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اعجاز عطا فرمایا تھا۔ اللہ کہتا ہے جب آپ اللہ کے نبی کے اعجازات کو پڑھیں گے، سنیں گے، آپ کا دل مضبوط ہوگا اور نور ایمان میں اللہ اضافہ فرمائے گا۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام پرندہ جو بولتا ہے، آواز دیتا ہے، اسے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، آپ کے ذکر اور قصوں کا یہ فائدہ ہے، جو سنے گا آپ کے قصے اور معجزات کو اللہ اس کے ایمان میں اضافہ فرمائے گا۔ کیوں نہ سلام کریں اس بارگاہ معظم پر جو بارگاہ معظم والا سلیمان علیہ السلام کا بھی آقا ہے، جس کا یہ ارشاد ہے سلیمان تو پرندوں کی بولیاں جانتا ہے، میں محمد پتھروں کی بولیاں بھی جانتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر سلیمان علیہ السلام کے قصے معجزات سننے سے دل مضبوط ہوتے ہیں تو یاد رکھیے رسول گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے قصے سننے سے اللہ تعالیٰ نور ایمان میں اضافہ فرماتا ہے۔ ایک اور بات جو عموماً کہی جاتی ہے کہ آپ قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، اور جب آپ معراج بیان کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے اپنے محبوب کو بلا لیا تھا، تو عقل اس بات کو تسلیم کرنے سے قاصر ہے کہ ایک آدمی رات کے تھوڑے سے حصے میں زمین سے اٹھے اور لامکان تک جا پہنچے اور پھر سیر کر کے واپس آ جائیں، اسی طرح بستر گرم ہو، کنڈی ہل رہی ہو، سمجھ میں نہیں آتا، عقل تسلیم نہیں کرتی۔ یاد رکھیں یہ جو حضور کا سفر معراج ہے، یہ حضور رحمت عالم کا معجزہ ہے، اور معجزہ اسے کہتے ہیں جو انسان کی عقل میں، اور جو انسان کی عقل میں نہ آئے۔ کیا انسان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کہے کہ میں اس کو مانتا نہیں ہوں، میری عقل میں نہیں آ رہا؟ اس طرح تو آپ کو قرآن کا انکار کرنا پڑے گا۔ آئیے
غالباً تیسرے پارے میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہے۔ آپ جا رہے ہیں دریا کے کنارے، ایک میت کو دیکھا، پانی نے اچھال کر ریت پہ ڈال دیا، کوے پرندے آتے ہیں اس کا جسم نوچتے ہیں، پھر پانی آتا ہے تو مچھلیاں آ کر اس کا جسم نوچتی ہیں، کچھ پرندے کھا گئے، کچھ مچھلیاں کھا گئی، اور جب پانی ہٹتا ہے تو پھر درندے آتے ہیں اس کا جسم کھا جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ کچھ پرندوں کے پیٹ میں چلا گیا، کچھ مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا، کچھ درندے کھا گئے، اللہ اس کا جسم جمع کیسے ہوگا، اور پھر تو اسے قبر سے اکٹھا کر کے کیسے اٹھائے گا، اور پھر اسے جسم کیسے نصیب ہوگا؟ تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ قال رب ارنی کیف تحیی الموت۔ حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ مجھے دکھا تو کیف تحیی الموت، مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ تو ارشاد آیا اولم تؤمن، اے ابراہیم تمہارا ایمان نہیں؟ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یا اللہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے تم مردوں میں زندگی عطا کرے گا، لیکن یا اللہ میں چاہتا ہوں یہ جو جسم مچھلی کھا گئی، پرندے کھا گئے، جانور کھا گئے، یہ اکٹھا کیسے ہوگا، اور پھر تو جسم کیسے بنائے گا؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یا اللہ اس لیے پوچھ رہا ہوں، تو اگر بتائے گا میرا دل مطمئن ہو جائے گا، تیری ذات پہ ایمان میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو پھر کیا آپ نے سنا، اللہ نے کہا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لے لو، مختلف اقوال ہیں، مرغ تھا، کبوتر تھا، کوا تھا اور مور تھا، یہ 4 قسم کے پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیے۔ فرمایا فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو اپنے سے مانوس کرو، ان کے ساتھ محبت کرو، جب یہ آپ سے مانوس ہو جائیں، یا اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا پھر ایسا کرو، انہیں ذبح کرو، ان کی بوٹی بوٹی کرو، سر ان کے جسم سے اتار دو، اور 4 پرندوں کی بوٹیاں ایک دوسرے میں یوں گڈ مڈ کر دو، سمجھ نہ آئے مور کا گوشت کون سا، کوے کا گوشت کون سا، شتر مرغ کا گوشت اور کبوتر کا گوشت کون سا، سمجھ نہ آئے یوں ملا دو، سر اپنے پاس رکھو اور 4 کا گوشت اٹھاؤ، کچھ ایک پہاڑ پہ، کچھ دوسرے پہاڑ پہ، کچھ تیسرے پہاڑ پہ، کچھ چوتھے پہاڑ پہ رکھ دو۔ یا اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا ثم ادعوہن، پھر آواز لگانی ہے، کبوتر آ جاؤ، مور آ جاؤ، ایک ایک پرندے کو آواز لگاؤ، سر اپنے قدموں میں ہے، پرندوں کا گوشت ملا ہوا ہے، 4 پہاڑوں پہ ہے، اور جناب حضرت ابراہیم نے ایسا کیا اور سر قدموں میں رکھ کے آواز لگائی، کبوتر آؤ۔ 4 پرندوں کے نام لے کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تو گوشت اکٹھا ہوا، کوئی بوٹی کسی پر، کوئی ٹکڑا کسی پہاڑ پہ، کوئی ٹکڑا کسی پہاڑ پہ، گوشت اکٹھا ہوا، کبوتر کا کبوتر والا، مور کا مور والا، کوے کا کوے والا، جسم بنا، جسم پر پر لگے، پھر اس میں پر اگے، پھر وہ پرندے یاتینا کا سایہ۔ اے ابراہیم جب آپ پکاریں گے ہر پرندہ اپنا جسم مکمل کر کے آپ کی بارگاہ میں آ جائے گا، ہر پرندہ آ جائے گا۔ اب دیکھیں دھڑ علادہ ہے، سر علادہ ہے، گوشت پہاڑوں پہ ہے، سر جناب ابراہیم کے قدموں میں ہے۔ اور صوفیاء نے یہاں پر بڑی پیاری بات کہی، وہ کیا؟ فرمایا مرشد سے محبت کرتے ہو، اپنے مرشد گرامی سے پیار کرتے ہو، یوں پیار کرو سر مرشد کے قدموں میں قربان کر دو، تم مر بھی جاؤ گے اللہ تمہیں زندگی عطا فرما دے۔ ابراہیم کے قدموں میں 4 سر ہیں، جناب ابراہیم پکار رہے ہیں، ہر پرندہ اپنا اپنا گوشت اکٹھا کر کے پروں کے ساتھ دوڑتا دوڑتا جناب ابراہیم کی بارگاہ میں قدموں میں آ کر ہر دڑ اپنے سر سے جا کر ملتا ہے، پھر وہ کوا بنتا ہے، پھر وہ کبوتر بنتا ہے، پھر وہ مور بنتا ہے۔ اور یہ بھی صوفیاء نے کہا جو 4 پرندے ہیں ان کی اپنی اپنی خاص عادات ہیں، کسی پرندے میں لالچ زیادہ ہوتا ہے، کسی پرندے میں بھوک زیادہ ہوتی ہے، کسی پرندے میں حسن پرستی زیادہ ہوتی ہے، یہ ایسی عادات ہیں جو کبھی ہیں۔ فرمایا یہ 4 پرندوں کی شکل میں تمہیں سمجھایا جا رہا ہے، اپنے حسن پہ ناز کرنا چھوڑ دو، لالچ دل سے نکال دو،
برائیاں اپنے من سے خرچ کر دو، ختم کر دو، ملے گا کیا؟ فرمایا جب ان برائیوں کو تم دیش نکالا دے دو گے، مر بھی جاؤ گے اللہ تمہارا نام زندہ رکھے گا۔ عقل کہتی ہے کہ یہ سفر معراج سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بھئی اگر عقل کی بات مانے تو پھر قرآن کا یہ رکوع جھٹلانا پڑے گا، کیونکہ عقل نہیں مان رہی کہ جسم جمع ہو، مرنے کے بعد پھر اڑ کر آ جائے، پھر سروں سے لگے اور پھر زندہ ہو جائے۔ اگر جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ عقل میں نہیں آ رہا تو انکار کرنا پڑے گا، اور انکار کیا جائے گا تو کفر لازم آئے گا۔ لہٰذا عقل کی بات نہ مانی جائے، بات سونے پروردگار کی مانی جائے۔ یہاں ابراہیم کا مردوں کو زندہ کرنا بھی درست ہے، اور وہاں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سفر معراج میں اللہ رب العالمین کا محبوب کو سیر کرانا بھی درست ہے۔ تو قصوں کے بیان سے ملتا کیا ہے؟ کُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ایک تو یہ بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، دوسرا وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، جو بھی حق ہوگا وہ تمہارے پاس پہنچے گا تو انبیاء کے وسیلے سے پہنچے گا۔ جَاءَكَ فِي هَذِهِ، ان قصوں میں ہی تمہارے پاس آئے گا الحق، حق، توحید حق ہے، رسالت حق ہے، کتابیں حق ہیں، انبیاء حق ہیں، یہ سارے حق ہیں، صراط مستقیم حق ہے۔ گویا رب ذوالجلال کہنا چاہتا ہے اگر تم حق تک پہنچنا چاہتے ہو تو انبیاء کرام کی غلامی میں آ جاؤ، اللہ تمہیں حق تک رسائی عطا فرمائے گا۔ تیسرا فائدہ وَمَوْعِظَةٌ، انبیاء کے ذکر میں انسان کو نصیحت ملتی ہے۔ انسان اگر انبیاء کے تذکرے کرے، پڑھے، سنے تو پھر کیا ہوگا؟ انسان کے دل میں نصیحت آئے گی، انسان نصیحت پکڑے گا۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور چوتھا فائدہ فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آخرت کی یاد نصیب فرمائے گا۔ انبیاء کرام کے قصوں میں انسان کے لیے نصیحت ہے، انسان کے لیے یاد ہے اللہ رسول کی آخرت کی۔ تو پھر اگر انبیاء کرام آدم سے عیسیٰ تک ان شانوں کے مالک ہیں تو جو حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کے سردار ہیں، اس محمد کریم کے قصہ معراج کرنے اور سننے سے اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرماتا ہے۔ کیا سفر معراج حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات نہیں، رات کا تھوڑا سا حصہ، رات بہت بڑی ہے، آدھی رات بھی بہت بڑی ہے، اور رات کا تیسرا پیر بھی بہت بڑا ہے، اور یوں کہہ لیں چوتھا پیر بھی بہت بڑا ہے، گھنٹہ اور 1.5 گھنٹہ بھی بہت زیادہ ہے۔ لیلا من المسجد الحرام، رات کا چھوٹا سا حصہ، چلیں آپ آدھا گھنٹہ لگا لیں، آپ 10 منٹ لگا لیں، چھوٹا سا حصہ رات کا۔ سائنس، ٹیکنالوجی، مشینری، سائنس تو پیچھے پڑ جاتی ہے، کوئی نئی بات ہو تو سائنس اس کی کرید اور خرچ میں اور کرید میں لگ جاتی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ سائنس آج تک سر پٹک پٹک کر مر گئی۔ رات کے چھوٹے سے حصے میں ایک انسان زمین سے چلے اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں اور لامکان تک چلا جائے، سائنس سر پٹک پٹک کر مر گئی، لیکن اللہ کی عزت و جلال کی قسم میرے مصطفیٰ کی رات کا چھوٹا سا حصہ بھی سمجھ میں، جس مصطفیٰ کی معراج کی رات کا چھوٹا سا حصہ سائنس اور مشینری اور ٹیکنالوجی کی سمجھ میں نہ آئے، اس مصطفیٰ کی 63 سالہ زندگی کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اللہ اپنے بندہ خاص کو لے گیا، بندہ خاص حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بے رسول ہی نہیں کہا، اگر رسول کا لفظ آتا تو پھر مغالطہ لگ جاتا کہ حضور کو یہ شرف رسالت کی وجہ سے ملا ہے، نہیں، رسول نہیں کہا، بے نبی ہی نہیں کہا، نبی ہی ہوتا تو پھر یہ کہا جاتا نبوت کی وجہ سے شرف ہے، اس لیے سبحان الذی اسریٰ بے نبی ہی بھی نہیں کہا، اور یوں بھی نہیں کہا سبحان الذی اسریٰ بے محمدی، حضور کا نام لے کر بھی ذکر نہیں کیا۔
ذکر جب کیا تو فرمایا بے عبدی ہی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد خاص کو لے گئی اور عبد بنا ہے عبدیت سے۔ حضور تو معراج پہ چلے گئے، حضور کو اللہ نے رفعتوں سے نوازا، حضور کو اللہ نے مقام مرتبے اور بلندیوں سے نوازا۔ یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ فرمایا محبوب اس معراج کو تیری ذات تک نہیں رہنے دیں گے، ہم تیرے امتیوں کو بھی معراج عطا فرمائے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ہم نے آپ کی صفت رسالت نہیں ذکر کی، صفت نبوت نہیں ذکر کی، صفت محمدیہ آپ کا نام ذکر نہیں کیا، بلکہ شان عبدیت کو ذکر کیا اور فرمایا جو بندہ شان عبدیت لے کر ہماری بارگاہ میں آ جائے گا ہم اسے معراج کا تحفہ عطا فرما دیں گے۔ اور وہ شان عبدیت کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین۔ جو انسان جتنا انسان خدا کی بارگاہ میں جھکتا جائے گا اتنا اللہ انسان کو معراج عطا فرماتا جائے گا۔ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ وہ تھا سفر معراج۔ اور دیکھیں اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حیات طیبہ کے سفر دیکھیں تو ان تمام سفروں میں دو سفر آپ کو نمایاں نظر آئیں گے۔ دو، ایک سفر ہے جو جبریل کے ساتھ، اور ایک سفر ہے جو مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے۔ ایک میں حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، جو سفر جبریل نے حضور کی معیت میں کیا اس سفر کو کہتے ہیں سیر، اور جو سفر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو ساتھ لے کر کیا اسے کہتے ہیں سفر ہجرت۔ اور ہجرت کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، اور کسی چیز کو چھوڑنا، محبوب چیز کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ جناب ابو بکر صدیق کا سفر مشکل تھا، حضرت جبریل کا سفر آسان تھا۔ یہ بھی ہے سیر جو ہوتی ہے اس میں خوشی ہوتی ہے، اور ابو بکر صدیق نے حضور کے ساتھ جو سفر کیا تھا وہ سفر سیر نہیں تھا، وہ سفر سفر مصیبت تھا، مشکل تھا۔ دو ہیں سفر، اور دونوں میں کمال کیا ہے؟ ایک جناب جبریل جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو وہ جو معراج والا سفر تھا وہ خود جناب جبریل امین آئے اور حضور کو لینے آئے۔ جو سفر حضور نے ہجرت کی رات کیا اس میں ابو بکر حضور کے گھر نہیں آئے، حضور رحمت عالم خود ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لائے، ساتھ لیا۔ ایک سیر تھا جو خوشی والا تھا، بھائی خوشی کے سفر میں ہر کوئی ساتھ چلتا ہے۔ میں ہی جا رہا ہوں کہیں سیر پہ تو راستے میں دوست ملے تو وہ کہے گا کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سفر پہ جا رہے، سیر پہ جا رہا ہوں، یار مجھے بھی ساتھ لیتے چلو، کیونکہ خوشی کا سفر ہے، ساتھ لے لیں گے۔ لیکن جب ایک انسان مصیبت میں مبتلا ہو، مشکلات کا شکار ہو، پریشانیاں جسے گھیر رکھی ہوں، اس کے ساتھ جو انسان مل کے سفر کرتا ہے اس سفر کا اپنا ہی مقام، مزہ اور چسپ ہے۔ وہ سفر حضرت صدیق اکبر نے کیا تھا۔ اب دیکھیں دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ ایک سفر خوشی والا ہے، ایک سفر مصیبت والا ہے۔ خوشی والے سفر میں جبریل ساتھ ہیں، اور مصیبت اور مشکل سفر میں جناب ابو بکر صدیق ساتھ ہیں۔ خوشی والا جب سفر کیا تو حضرت جبریل امین آئے، حضور کو لے گئے، اور کہتے ہیں فرشتوں کا سردار آیا تھا، سید الملائکہ آیا تھا، حضور کے ساتھ مل کر سدرت تک گیا تھا۔ سیر میں جو ساتھ ملے وہ سید الملائکہ ہے، اور مشکل کے سفر میں جو مصطفیٰ کے ساتھ چلے وہ سید الصحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اگر جبریل امین ملائکہ اور فرشتوں کے سردار ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق تمام صحابہ کے سردار ہیں۔ پھر یہ ہے دونوں سفروں میں اگر تطبیق کریں، خوشی کے سفر میں کہیں بھی ساتھی کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن جو بندہ مشکل میں آپ کے ساتھ ملے، مشکل میں آپ کا ساتھ دے، پھر آپ نہیں کہیں گے مجھے چھوڑ جا، چلا جا، نہیں، پھر آپ چاہیں گے یہ میرا مشکل کا ساتھی ہے، اب اسے میں نے دور نہیں کرنا، اسے ساتھ رکھنا ہے۔ جبریل خوشی کا سیر اور خوشی کا ساتھی تھا تو سدرہ پہ چھوڑ گئے،
ابو بکر خوشی کے ساتھی نہیں تھے، ابو بکر مصیبت کے ساتھی تھے، ابو بکر مشکلات کے سفر میں ساتھی تھے۔ اس لیے مصطفیٰ نے کہا ابو بکر جبریل کو تو ہم نے سدرہ پہ چھوڑا، ابو بکر تیری یہ شان ہے، مکہ میں رہیں گے تو ساتھ رہے گا، مدینہ میں جائیں گے تو ساتھ رہے گا، گنبد خضرا میں جائیں گے تو بھی ساتھ رہے گا، تو غار کا بھی ساتھی بنے گا، مزار کا بھی ساتھی بنے گا۔ اور حضور نے فرمایا قیامت والے دن حضور تشریف لائے نا، ایک طرف جناب ابو بکر اور ایک طرف حضرت عمر فاروق، اور باہوں میں باہیں ڈالے تینوں آ رہے ہیں اور میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں یہ تو دنیا کی بات ہے، سنو کل حشر کے میدان میں جب محمد آئے گا یوں ہی ابو بکر و عمر کے ساتھ آئے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام لوگ تول رہے ہیں، ناپ رہے ہیں، ماپ رہے ہیں، کبھی علم غیب کی صورت میں، کبھی حاضر و ناظر کی صورت میں، کبھی حیات النبی کی صورت میں۔ بھائی مصطفیٰ کے مقام کو ماپنا، ناپنا، جانچنا چھوڑو، مصطفیٰ کا مقام براء البراء ہے، سمجھنا ہے تو یوں سمجھو 70,000 ملائکہ کی بارات کا جو دولہا تھا اس دولہے کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ معراج کی رات 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا جو امام تھا اس امام کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ کائنات کو نیچے چھوڑ کر جو رب کے حریم قدس میں پہنچا اس ذات کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں یہ آیات آپ نے میلاد کے ضمن میں کافی دفعہ سنی ہوگی، لیکن معراج سے اس کا تعلق کیا ہے؟ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ بھی وہ واقعہ ہے جو اللہ اپنے محبوب سے بیان فرما رہا ہے۔ اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اللہ نے میثاق لیا تھا انبیاء کرام کی ارواح سے، اور میثاق بھی پختہ پیڈا مضبوط تھا۔ کیا میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، تم زمین پہ جاؤ گے اور پھر تمہارے بعد ثم جاءکم رسول، ایک شان والا رسول آئے گا، تمہارے بعد تم چلے جاؤ گے ایک شان والا رسول آئے گا۔ اللہ جانتا تھا یہ قبر میں چلے جائیں گے، 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر میرے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے پہلے وصال کر چکے ہوں گے، ماں سوائے 2 انبیاء کے سوال کر چکے ہوں گے، قبروں میں ہوں گے۔ اور پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ، یاد رکھنا میرا محبوب اگر آئے میرے محبوب پہ ایمان لے آنا، اور کیا کرنا ہے؟ وَلَا تَنصُرُنَّ، میرا محبوب اگر آ جائے تو تم نے میرے مصطفیٰ کی مدد بھی کرنی ہے۔ یا اللہ جو قبروں میں چلے گئے، جو وصال کر گئے، جو زمین کے نیچے چلے گئے، اللہ جانتا تھا انہوں نے قبر میں ہونا ہے، اللہ جانتا تھا ان کا وصال ہو جانا ہے، اللہ جانتا تھا ان کی ظاہری زندگی ختم ہو جانی ہے اور یہ قبر میں ہوں گے، لیکن پھر بھی فرمایا وَلَا تَنصُرُنَّ۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے قبر والا کہہ کر قبر والوں کا انکار نہ کر، میں رب کہہ رہا ہوں تم قبر میں جاؤ گے، قبر میں جانے کے بعد بھی میرے مصطفیٰ کی مدد کرو گے۔ قبر والے مدد کرتے ہیں، اور جو مدد کا قائل نہیں اس کے لیے معراج کی رات کا سبق ہے۔ حضور معراج کی رات اللہ کے حریم ناز میں گئے، تحائف تقسیم ہوئے، لین دین ہوا، مصطفیٰ کریم نے اپنی عبودیت کو پیش کیا، اللہ کریم نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ نماز کا تحفہ کتنی تھی؟ 50 نمازیں۔ رسول کریم آئے، جناب موسیٰ سے ملاقات، آپ نے عرض کی اتنی نہیں پڑھیں گے، واپس جائیے۔ حضور گئے، 5 کام پھر گئے، 5 کام پھر گئے، حضور نے 9 چکر لگائے، 9 چکر میں 45 نمازیں کام ہوئیں، 5 رہ گئیں۔ یہ بھی اس کا خاص کرم ہے، پڑھو تم 5 اللہ تمہیں ثواب 50 کا عطا فرمائے گا۔ تو 9 چکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب دیکھیں اس میں کچھ حکمت اور جو مصلحت نظر آ رہی ہے۔ لوگ کہیں گے کہ اگر 45 کم ہی ہونی تھیں تو پھر حضور پہلے ہی کم کروا لیتے، 9 چکر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک بار 45 پر کاٹا اور 5 لے کر اللہ کی بارگاہ سے آ جاتے تو اس کا الزامی جواب تو درست ہے کہ اللہ بھی جانتا تھا میں نے 5 ہی دینی ہے، اللہ پہلے ہی 5 دے دیتا، 50 دینے کا
کیا مطلب؟ ایک بات تو یہ. دوسرا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 9 بار اللہ کی بارگاہ میں گئے. اس میں جو حکمت ہے وہ کیا ہے؟ حکمت یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر، آپ نے وہ قصہ سنا جب حضرت موسیٰ کہہ رہے تھے یا اللہ رب آرینی انظر الیک، رب آرینی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. تو جواب آتا تھا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے دیکھ سکتا. یہ جو عرض تھی نا حضرت موسیٰ کی، یہ آپ نے 9 بار اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی. اور یہ بھی ہمارا یقین ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کی دعا رد، جناب موسیٰ کی دعا رد نہیں ہوئی، قبول ہوئی. لیکن قبول کب ہوئی؟ معراج کی رات. حضور رحمت عالم آئے ایک بار اور جناب رسالت مآب کی آنکھوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی کوئی طور والا جلوہ نظر آ گیا. اللہ کا دیدار ہوا. پھر چاہتا ہے واپس گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے. مصطفیٰ نے 9 چکر لگا کر 9 بار حضرت موسیٰ کو اپنی آنکھوں کے ذریعے خدا کے جلووں کا دیدار عطا فرمایا. ایک تو یہ حکمت تھی. دوسرا یہ، رسول کریم معراج کی رات گئے براق پہ، رف پہ، پھر سفر یوں ہی حضور طے کرتے گئے. لیکن جب حضرت موسیٰ کے پاس آئے تو پھر اپنی چال سے آئے. پھر جناب اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اپنی چال سے گئے، پھر آئے اپنی چال سے، گئے اپنی چال سے. کوئی کہہ سکتا تھا مصطفیٰ کریم کا مقام تو بڑا ہے، لیکن سفر تو براق پہ کیا نا، سفر تو رف پہ کیا. اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے سواری پہ گئے. 9 بار حضور آئے اور 9 بار خود ہی حضور واپس گئے. کائنات والوں کو پیغام دیا، دنیا والوں سن لو، مصطفیٰ خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے سواریوں کا محتاج نہیں. جب محمد کا دل چاہے گا خدا کی بارگاہ میں چلا جائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. احباب ذی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نماز کا تحفہ لے کر ہمارے پاس تشریف لائے. اور یاد رکھیں ہر چیز مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئی. جناب جبریل لے کے آئے. روزہ رسول کریم کی بارگاہ میں آ رہا ہے، زکوٰۃ رسول کریم کی بارگاہ میں آ رہی ہے، صدقات کا حکم حضور کی بارگاہ میں آ رہا ہے. کتنا اعلیٰ یہ وظیفہ ہے جسے اللہ نے اس امت کو دینا تھا. تو فرمایا محبوب اسے زمین پہ یوں نہیں بھیجوں گا، پورا اہتمام کروں گا. آپ آئیں عرش پہ، راز و نیاز کی باتیں ہوں گی. اوہا الی عبدہ ما اوہا، راز و نیاز کی باتیں ہوں گی. اور پھر جاتے ہوئے آپ کو پیاری نماز کا تحفہ عطا کیا جائے. حضور تحفہ لے کر آئے. یہ تحفہ ہے امت کے لیے، اور امت جب اسے سنبھالے گی تو اس تحفے کے ذریعے مصطفیٰ کریم کے آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوگی. حضور نے فرمایا نا جعلت قرۃ عینی بالصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے. اور پھر دیکھیں اللہ نے نظام کیسا بنایا نماز کا. کائنات کے کسی گوشے میں کوئی وقت ایسا نہیں آتا جس میں نماز نہ پڑھی جا رہی. اللہ نے نظام ایسا رکھا کہ ہر جگہ کائنات میں کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی نماز کا وقت ہو اور نماز پڑھی جا رہی ہو. میرے مصطفیٰ کی گنبد خضرا میں آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں. یہ نظام شمسی اسی ترتیب سے ہے. سایہ ڈھلتا ہے، اوپر جاتا ہے، نیچے آتا ہے، نمازوں کے وقت تبدیل ہوتے رہتے ہیں. یہ نماز معراج کا خاص تحفہ ہے، اسے سنبھالیے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ قدس میں جب گئے تو اللہ نے فرمایا سل، اے محمد مانگیے. 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، 1000 نہیں، 70,000 مرتبہ آواز آئی سل یا محمد، اے محمد مانگیے. حضور کے جب بھی لب وا ہوئے عرض کی یا اللہ میری امت کی خیر ہو، اللہ میری امت کی خیر ہو. امت کے لیے خیر مانگنے والا نبی معراج کی رات آپ کو مجھے سبق دے گئے. اپنے ہی پیٹ پہ ہاتھ نہ مارو، جب بھی خیر کا معاملہ ہو مسلمان بھائی کا خیال رکھ لیا کرو. یہ معراج کے اسباق ہیں جو ہم نے بلا دیے ہیں. نماز معراج کا سبق ہے.
اور خیرخوائی یہ معراج کا سبق ہے، انہیں یاد رکھیے۔ معراج مصطفیٰ جہاں پر حضور کے معراج کے قصے سنتے ہیں، وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کے اسباق اور دروس پہ بھی عمل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت محبت نصیب فرمائے، آمین۔